ایک ماں کے طور پہ میں یہ دکھ محسوس کر سکتی ہوں جو یہاں کی مائیں اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے اظہار کر رہی ہیں. سننے والا دیکھنے والا کوئی نہیں. یہاں بہنیں بیٹھی ہیں, عفت مآب بہنیں بیٹھی ہیں جن کی صبح شامیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں, جو احتجاج کر رہی ہیں, جو آواز بلند کر رہی ہیں, جو اپنے بچوں کو جن کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں, جن کے لیے ہر صبح اٹھتے ہوئے ایک ہی دعا ان کے زبان پر ہوگی کہ خدا کرے آج ان کا بچہ, ان کے بھائی, ان کے بچھڑے ہوئے ان سے آ ملیں. تو ان سب سے سولیڈیرٹی, یکجہتی, یقین مانیے الفاظ نہیں ہیں, اور الفاظ بے معنی سے ہیں, خالی خولی سے ہیں. جو کچھ کہیں گے بس ایسے ہی ہوگا, کیونکہ نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں آپ کے لیے, صرف بات کر سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں, جتنی اٹھا سکتے ہیں اتنی ضرور اٹھا رہے ہیں, اٹھائیں گے. لیکن یہاں پر بات کرتے ہوئے مجھے اپنی جو کمائیگی, اپنے لفظوں کے بے معنی ہونے کا احساس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ شاید لفظ مداوا نہیں کر سکیں گے اس تکلیف کا, اس دکھ کا جو کہ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. آنے سے پہلے نگاہ دوڑائی تو گوادر میں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ ہیں, آج پھر کئی دنوں سے ہیں. اور جس دن خواتین کا جلوس نکلا تھا تو پتہ نہیں کچھ دن پہلے کسی نے لکھا اس ملک میں شاید ہمارے مرد معذرت کے ساتھ بہت بڑی جدوجہد کر رہے ہیں لیکن انقلاب شاید عورتیں ہی لائیں گی. اور وہ جب جلوس نکلا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ انقلاب عورتیں ہی لائیں گی, اور وہی جب ان کے ہاتھ میں جھنڈا آ جائے, علم آ جائے, تو اس کے بعد پھر کوئی طاقت جو ہے وہ طاقت نہیں رہتی ہے. کیونکہ ایک عورت کا جو جذبہ ہے, لوگ کہتے ہیں صنف نازک مردانہ وار, میں کہتی ہوں اس کو تبدیل کر دیں, یہ صنف نازک عورتیں نہیں ہوتی ہیں, اور یہ مردانہ وار کچھ نہیں ہے, یہ زنانہ وار لڑائی ہے جو کہ عورتیں لڑ رہی ہیں اور لڑیں گی. تو جہاں تک بہت خوبصورت باتیں لگتی ہیں آئین کی, قانون کی, عدالتوں کی. کرد صاحب نے کہا کہ ایک جرنیل, میں کہتی ہوں ایک جج 22 کروڑ عوام, جرنیل کے ساتھ ساتھ ایک جج بھی کہہ دیں آپ, ایک جرنیل, ایک جج اور 22 کروڑ عوام. اور اگر آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو کون سا دروازہ ہے جو کہ ان تمام لوگوں نے نہیں کھٹکھٹایا ہوگا, کہاں کہاں یہ لوگ نہیں گئے ہوں گے. آئین, ریاست اغوا ہو چکی ہے, لاپتہ ہے. آئین اغوا ہو چکا ہے, آئین لاپتہ ہے. میرے اور آپ کے حقوق جس کتاب کے اندر لکھے ہیں اس کتاب کی تحریر بدل چکی ہے, الفاظ بدل چکے ہیں, انداز بدل چکا ہے. کس آئین, کس ریاست, کس حقوق کی ہم بات, کن حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں؟ آئین ریاست اور عوام کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہے, معاہدہ ہے. ایک معاہدہ ہے جو کہ آئین دیتا ہے اپنے عوام کو, ریاست دیتی ہے اپنی عوام کو کہ آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے لیے ماں کا درجہ رکھیں گے, ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے, ہم آپ کو حقوق دیں گے. وہ معاہدہ کہاں ہے؟ بلوچستان کے عوام بتائیں, کیا وہ باؤنڈ ہے اس وقت؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین جو کہ ان کو ریاست کے ساتھ باندھتا ہے, ان کے لیے ان کی ویلیو اس وقت کیا رہ گئی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں کوئی غیر آئینی کام کرنا ہے. یہاں سردار صاحب بیٹھے ہیں, جب یہ 6 نکات لے کے سپریم کورٹ میں گئے ہم بھی وہاں پہ موجود تھے, اور اس دن ایک لفظ تھا شکریہ سردار صاحب کہ آپ نے 6 نکات آئین سے وابستہ جو ہے یہاں پہ پیش کیے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب جب تک پارلیمنٹ کا حصہ تھے تقریر کرتے تھے, شکریہ کرتے تھے, اور کرتے ہیں کہ یہ اسی آئین کی آج بھی بات کرتے ہیں. اس آئین نے ان کو آج تک جوڑا ہوا ہے, آج تک یہاں سے آواز بلند نہیں ہوئی ہے کہ ہم اس آئین کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. ہاں آپ معاہدے کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں جو پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں, آپ ان کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں جو ہاتھ میں گنز اٹھاتے ہیں, اسلحہ اٹھاتے ہیں, جو آپ کے کانسٹیبلز کو مارتے ہیں, آپ کی پولیس کو مارتے ہیں, آپ کی سول سوسائٹی کو مارتے ہیں, آپ کے لوگوں کو مارتے ہیں, آپ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. تو آپ اگر ان سب لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں تو مجبور نہ کریں ان لوگوں کو, اس ماں کو مجبور نہ کریں کہ وہ اپنے ہاتھ میں گن اٹھا لے, بندوق اٹھا لے. مت مجبور کریں آپ پاکستان کے عوام کو کہ وہ اس آئین کے ساتھ جو ہے وہ جڑے نہ رہنے کی قسم اٹھائیں.
وہ آج بھی آئین پاکستان کے ریاست پاکستان کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اور اس کی حلف اٹھاتے ہیں اور اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایکٹیوسٹ ہیں۔ جی ہم بالکل ایکٹیوسٹ ہیں، کیونکہ ایز اے جرنلسٹ میری ڈیوٹی ہے کہ میں یہ ایکٹیویزم کروں جو آئین پاکستان سے وابستہ ہے، جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے دفاع کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر آپ سرحدوں کے محافظ ہیں تو ہم نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ یہ تسلیم کیجئے کہ ہم نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ہم اس آئین کے لیے جس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اگر اس کے اندر عوام کی حکمرانی کے خلاف بات ہو ہم ان کے خلاف جدوجہد کریں۔ اگر اس آئین کے اندر جو کہ ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ پاکستان کے آئین کی سربلندی کے خلاف بات ہو ہم اس کے خلاف جدوجہد کریں۔ اگر اس آئین پر آنچ آئے ہم اس کے خلاف، ان ڈکٹیٹرز، ان آمروں کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کریں۔ میں ایکٹیوسٹ ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، ایکٹیوسٹ ہوں، اس نظریے کی محافظ ہوں جس کی ڈیوٹی قائد پاکستان نے، پاکستان کے بانی نے میری لگائی ہے، اس آئین نے میری لگائی ہے۔ تو ہمیں اپنا اختیار، اپنا جو کام ہے وہ کرنا ہے، سچ کے لیے، حق کے لیے جتنی آواز جہاں ہے بلند ہوگی، لیکن سیاسی جماعتوں سے درخواست ہے کہ اپنا کام صحافیوں کے ذمے نہ ڈالیں، کچھ خود بھی کریں۔ بڑی سیاسی جماعتوں سے خاص کر کے استدعا ہے کہ آپ بھی نکلیں۔ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی اپنی مصلحتوں میں، آپ اپنے اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں کا فلاں ہو جائے گا، کسی کے مقدمے، کسی کی فلاں، اور اس کے ساتھ باؤنڈ کر کے آپ ہمارے جو ہے وہ عوام کے جو امیدیں ہیں، امنگیں ہیں، وہ آپ ختم کریں۔ آپ نکلیں تاکہ آپ کے پیچھے عوام نکلے، ورنہ عوام نہیں، ہجوم بن جائے گا، یہ قوم نہیں، ہجوم ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اور ریاست سے تو درخواست ہے، استدعا ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستان مس ہو جائے، اس سے پہلے کہ پاکستان لاپتہ ہو جائے، خدا کا واسطہ ہے کہ پاکستان کے بیٹوں کو واپس لے کے آئیں، ان کو لاپتہ نہ کریں، ان کی نشاندہی کریں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔